علامہ صاحب کے بیان سے پہلے آپ تمام حضرات نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھانا بلند آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھائیں جناب، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب حضر علی قادری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ویتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس کچھ حصے میں سے ایک لفظ اس پر آج گفتگو کریں گے، الذین آمنوا۔ آج گفتگو ہوگی لفظ آمنو پر۔ یہ جو میں نے تلاوت کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اولیاء کرام کی شان میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے متصل اگلے الفاظ ہیں یہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کرام کی شان بیان کی، پھر آگے اولیاء کرام کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے میں نے اولیاء کرام کی شان بیان کی، یہ اولیاء کرام کون ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، اولیاء کرام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ پکا ہوگا، عقیدے میں پختگی ہوگی، عقیدہ ڈاواڈول نہیں ہوگا۔ آمنو، ایمان والے۔ ایمان والا کہتے اسے ہیں، حدیث پاک آگے پیش کرتا ہوں میں، کہ جس کا عقیدہ پختہ ہو، عقیدے میں پختگی ہو، عقیدے میں شک نہ ہو، ڈاواڈول نہ ہو، تذبذب کا شکار عقیدہ نہ ہو، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اب حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں اپنی اسی بات پر کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں پختگی ہو۔ حدیث پاک جو پیش کرنے لگا ہوں انتہائی صحیح ترین حدیث، انتہائی مضبوط ترین حدیث۔ حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 50، موبائل پر گوگل پر سرچ کریں بخاری شریف حدیث نمبر 50 آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2، مسلم شریف کی پہلی جو حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری جو حدیث ہے وہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہی ہے۔ مشکات شریف، اس میں بھی حدیث نمبر 2، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اور دوسری یہی۔ جو میں نے مسلم شریف کا حوالہ دیا، مسلم شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث، مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کی پہلی حدیث، کتاب الایمان سے پہلے ہے کتاب الوحی، کتاب الوحی کی حدیث ساتھ شامل کریں تو پھر مسلم شریف کی حدیث کا یہ نمبر بنتا ہے 93۔ گوگل پہ سرچ کریں بخاری شریف حدیث نمبر 50، مسلم شریف حدیث نمبر 93، یا مشکات شریف حدیث نمبر 2، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو 3 حوالے اس ٹائم پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
جنہوں نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں۔ احتیاط کی وجہ سے جو ان کا دور خلافت تھا، ابھی صحابہ کرام اتنی کثرت سے موجود تھے کہ سارے حضور سے ڈائریکٹ سے حدیثیں سنا کرتے تھے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس کو بتاتے حدیث وہ آگے خود اس نے حضور سے سنی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذات یومن، ایک مرتبہ، نحنو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حتی اذا رجل، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس شخص کا حلیہ بیان کرتے ہیں، شدید بیاض الثیاب، اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا شدید ترین سفید، انتہائی سفید چمکدار لباس، شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی سیاہ چمکدار۔ پھر فرماتے ہیں لا یرا علیہ سفر، اس کے چہرے سے سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم جو حضور کے غلام وہاں موجود تھے ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ چار چیزیں یہاں ذکر کی، پہلی یہ کہ اس کا لباس انتہائی سفید، شدید بیاض الثیاب، شدید کے لفظ انتہائی سفید، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ چمکدار۔ دوسری بات یہ، اور تیسری یہ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سے سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اور چوتھی چیز کہی کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہلے سے نہیں پہچانتا تھا۔ یہ چار چیزیں بیان کرنے کی وجہ، اگر کوئی شخص دور سے آیا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، تو اس کے لباس بھی سفید نہیں رہے گا، گرد و غبار ہوگا، بال بھی سیاہ نہیں رہیں گے، چمکدار نہیں ہوں گے، گرد و غبار ہوگی، تھکاوٹ کے آثار ہوں گے، دیکھ کر پتہ چلے گا کہیں دور سے سفر کر کے آیا، اس کے چہرے سے سفر کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر اس کے چہرے سے سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے، لباس چمکدار سفید، بال سیاہ چمکدار، تو اس کا مطلب ہے کہ پاس ہی کہیں گھر ہے، ابھی گھر سے نہایا، غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور چل کے ابھی آ گیا۔ اگر پاس گھر ہوتا تو ہم پہچانتے ہوتے یہ ہمارا فلاں ساتھی ہے، فلاں کا ہمسایہ ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے۔ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کون ہے۔ جب کوئی نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے، لیکن دور سے آنے کی بھی آثار نہیں۔ دور سے آیا ہوتا تو لباس چمکدار سفید نہ رہتا، بال چمکدار سیاہ نہ رہتے، چہرہ حشاش بشاش نہ ہوتا، تھکا ماندہ ہوتا، بالوں میں لباس پر گرد و غبار ہوتا۔ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کون اجنبی ہے، ہم جانتے بھی نہیں اور اتنا فریش حشاش بشاش تر و تازہ۔ پھر فرماتے ہیں آنے والا آیا اجلس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر بیٹھنے کا انداز بتایا، حتی اسند رکبتیہ علی رکبتیہ، دو زانو ہو کر بیٹھا، نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر، حضور علیہ السلام بھی دو زانو التحیات کی حالت میں تشریف فرما تھے، وہ آیا حضور کے سامنے التحیات کی حالت میں اس طرح بیٹھا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے آگے ٹچ کر رہے تھے، مل کر بیٹھا حضور کے سامنے۔ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھ لیا جس طرح تحیات کی حالت میں رکھا جاتا ہے، انتہائی ادب کی حالت میں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ آ کر حضور کے سامنے ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر عرض کی یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت شہادہ اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَأَنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ اور تو نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وَحِجُّ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى اور اگر استطاعت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں؟ بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، آنے والے نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عجیبنا، ہمیں تعجب ہوا کہ تسأل و صدقت، کہ پوچھنے والا سوال بھی خود ہی کرتا ہے، تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، جب حضور نے بتایا تو پھر کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ پوچھنے آیا ہے یا تصدیق کرنے آیا ہے؟ خیر ہم خاموش رہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان مفصل ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، اس حدیث جبرائیل سے لیا گیا ہے۔ مجھے قاری صاحب نے ابھی لکھ کر بتایا کہ بتائیں حدیث جبرائیل ہے۔ اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ آپ گوگل میں اس کو حدیث جبرائیل لکھ کر سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گی یہ حدیث پاک۔ سوال پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سوال پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لو، فرشتوں پر ایمان لو، آسمانی کتابوں پر ایمان لو، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لو، یوم آخرت پر ایمان لو، جنت جہنم پر ایمان لو۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا پوچھا تو کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اعمال ہیں، عقیدہ نہیں، اعمال۔ نماز ایک عمل ہے، پڑھنے والا، ایک کرنے والا کام ہے، ایک مخصوص طریقے سے مخصوص افعال ہم کرتے ہیں، جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ روزہ ایک کرنے والا کام ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، اپنے مال میں سے مخصوص مقدار مستحقوں کو تک پہنچائی جاتی ہے۔ حج ایک کرنے والی چیز ہے، عمل ہے۔ اسلام کا پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بتائے، اور جب ایمان کا پوچھا تو حضور نے اعمال نہیں بلکہ عقیدہ بتایا۔ ان تؤمن باللہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ کرنے والا کام نہیں، دل میں ایک عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لانا کوئی کرنے والا کام نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور موجود ہیں۔ وَكُتُبِهِ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی کوئی کرنے والا کام نہیں، ایک دل میں عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحیفے کتابیں اللہ نے نازل کی، جس طرح اللہ نے نازل کی وہ اللہ کا کلام برحق ہے۔ وَرُسُلِهِ اللہ کے رسول، ان پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے دن پر، یہ ساری چیزیں یہ عقیدہ کہلاتی ہیں، عمل نہیں کہلاتی۔ جو عمل تھی اس کو حضور نے اسلام کا نام دیا کہ جو تمہارا عمل ہے یہ اسلام ہے، اور جو ایمان ہے اس کے لیے عقیدے کا ذکر فرمایا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ ایمان ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اب آتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ یہ حدیث جبرائیل ابھی رہتی ہے آگے کہ پھر اس پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا اعلم من السائل، کہ اے جبرائیل جو سوال پوچھنے والا ہے اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے ان دونوں کو پتہ ہے، چپ رہ جا، راز رہنے دے۔ پھر پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں بتائیں، حضور نے نشانیاں بھی بتائیں، لیکن وہ آج کی گفتگو کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے، میں یہیں تک رہتا ہوں 2 سوالوں تک۔
اس اسلام کا سوال کیا اور ایمان کا سوال کیا۔ اچھا اگلی ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ سوال جواب ہو گئے تو اٹھنے والا اٹھا اور چلا گیا۔ لبیس تو ملیا، میں کچھ دیر وہاں رکا رہا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے یہ جو سوال کرنے والا تھا، پوچھنے والا تھا، یہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، اتاکم ان یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے کہ یہ مجھ سے سوال کرے، میں انہیں جواب دوں اور تم لوگ دین سیکھو۔ تمہیں دین سکھانے کے لیے مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ کر رہے تھے۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف۔ الذین آمنوا، اولیاء کرام وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور حدیث جبرائیل کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ ایمان والے وہ ہیں جن کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ پختہ ہو، اور بالخصوص آخری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے عقیدہ پختہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو، حدیث عقیدہ پکا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے سوال پر جن چیزوں کا ذکر کیا وہ ساری غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور بتائی ہمیں حضور نے ہے۔ جتنی چیزوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے سوال کے جواب میں ذکر فرمایا وہ ساری کی ساری غیب سے متعلق ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، تقدیر کو بھی نہیں دیکھا، جنت جہنم کو بھی نہیں دیکھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ تو معاملہ ہی بعد کا ہے، ساری غیب کی چیزیں ہیں۔ اگر حضور کی ان غیب کی بتائی ہوئی خبروں پر عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر مومن ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں حضرات گرامی، عقیدہ کس طرح پختہ ہو؟ عقیدہ اس طرح پختہ ہو جس طرح دیہاتی کسی بوڑھے بندے کا عقیدہ پختہ ہو۔ کسی دیہاتی بوڑھا جس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، اس کے عقیدے میں، اس کے دل میں شک پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو نوجوان ہے جس نے کچھ مطالعہ بھی کر رکھا ہے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا بڑا آسان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے سامنے پیش آیا وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، یقیناً آپ کو لطف آئے گا۔ میں جب کبھی گاؤں جانا ہو تو ملتان سے آگے جانا ہوتا ہے، یہ ادھر نیازی اڈے سے بس پر بیٹھتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں۔ کوئی 3 سال پہلے میں گیا نیازی اڈے، بس پر بیٹھ گیا، میرے سامنے ایک سیٹ چھوڑ کر آگے ایک سیٹ تھی، اس پر ایک صاحب بیٹھے تھے۔ جس وقت میں بس میں انٹر ہوا گیٹ سے تو ان پر نظر پڑی، داڑھی مبارک ماشاءاللہ ناف سے بھی نیچے جا رہی تھی اور گود میں ایک لال رنگ کا رومال رکھا ہوا تھا۔ بس آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ ساتھ والی سیٹ خالی تھی، میری سیٹ اس سے ایک سیٹ چھوڑ کر پچھلی سیٹ تھی، میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی قسم کا بندہ کہ جس کی عمر کوئی 50 55 60 کے قریب ہوگی وہ آگر ان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ بس یہاں سے چلی آگے، ٹھوکر چند منٹ کے لیے رکی، ٹھوکر سے چلی تو وہ حضرت اس دیہاتی شخص سے کہنے لگے کیسے ہیں جناب، سلام دعا شروع ہوئی کہ لوگوں میں کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا، لفظ یا تو صرف اللہ کے ساتھ لگانا چاہیے، یہ یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں جو شرک ہو جاتا ہے، درود صرف وہی درود ابراہیمی ہونا چاہیے، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اپنے درود ایجاد کر لیے۔ وہ شخص خاموشی سے سنتا رہا، بس چلتی رہی۔ میری سیٹ ایک سیٹ چھوڑ کر تھی، مجھ تک بھی آواز پہنچ رہی تھی، دوسری سواریاں بھی سن رہی تھی۔ دیہاتی شخص خاموشی سے سنتا رہا۔ لاہور سے بس چلی، سہیوال پہنچ گئی، 2.5 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً۔
میں پیچھے بیٹھا تلملا رہا تھا، دل کرتا تھا اٹھوں اس کے پاس جاؤں، جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسے بات نہیں، کوئی اس سے بات کروں، کوئی اس کو دلیل دوں، لیکن بس اس طرح کی گفتگو کا مقام نہیں ہوتا۔ میں خاموش اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، لیکن اندر ہی اندر میں بڑا تلملا رہا تھا۔ جب سہیوال بس رکی تو وہ دیہاتی اپنی سیٹ سے اٹھا، کہنے لگا حضرت صاحب تقریباً کتنی دیر مجھے تبلیغ کی؟ اس نے کہا کیا مطلب، تب بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی 2.5 گھنٹے لاہور سے بس چلی، سہیوال پہنچی، کوئی 2.5 گھنٹے تو آپ نے تبلیغ کی؟ کہا ہاں کی۔ کہا تو پھر سنیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ تو اس نے یہ جملے کہہ کر اس کی 2.5 گھنٹے کی محنت پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ تو میں کہتا ہوں وہ شخص شکل حلیے سے کوئی بڑا عالم بھی نہیں، ایک دیہاتی قسم کا جس کے پاس معمولی سا شاید علم ہوگا، تو جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا، شک پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ ان دیہاتیوں جیسا ہونا چاہیے جن کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے۔ جب ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان، یہ ان لوگوں کے وسوسوں کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس عقیدے کے ثبوت کے لیے دلائل نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جس کو نبی کا ادب نہیں اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔